and the Ministry of Christ. تعلیمات اور حیات المسیح. لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا پہلا باب. اس کی 5ویں آیت سے ہم پڑھیں گے. یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانہ میں ابایا کے فریق میں سے زکریا نام ایک کاہن تھا، اور اس کی بیوی ہارون کی اولاد میں سے تھی، اور اس کا نام الشبا تھا، اور وہ دونوں خدا کے حضور راست باز اور خداوند کے سب احکام و قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے. اور ان کے اولاد نہ تھی کیونکہ الشبا بانجھ تھی اور دونوں عمر رسیدہ تھے. جب وہ خدا کے حضور اپنے فریق کی باری پر کہانت کا کام انجام دیتا تھا تو ایسا ہوا کہ کہانت کے دستور کے موافق اس کے نام کا کرہ نکلا کہ خداوند کے مقدس میں جا کر خوشبو جلائے. اور لوگوں کی ساری جماعت خوشبو جلاتے وقت باہر دعا کر رہی تھی کہ خداوند کا فرشتہ خوشبو کے مذبح کی دہنی طرف کھڑا ہوا اس کو دکھائی دیا. اور زکریا دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشت چھا گئی. مگر فرشتہ نے اس سے کہا، اے زکریا خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی، اور تیرے لیے تیری بیوی الشبا کے بیٹا ہوگا. تو اس کا نام یوحنا رکھنا، اور تجھے خوشی اور خرمی ہوگی، اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب سے خوش ہوں گے، کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا، اور ہرگز نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا، اور اپنی ماں کے بطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا. اور بہت سے بنی اسرائیل کو خداوند کی طرف جو ان کا خدا ہے پھیرے گا، اور وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازوں کی دنائی پر چلنے کی طرف پھیرے، اور خداوند کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے. زکریا نے فرشتہ سے کہا، میں اس بات کو کس طرح جانوں، کیونکہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی عمر رسیدہ ہے. فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا، میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھ سے کلام کروں اور تجھے ان باتوں کی خوشخبری دوں. اور دیکھ، جس دن تک یہ باتیں واقع نہ ہو لیں تو چپکا رہے گا اور بول نہ سکے گا، اس لیے کہ تو نے میری باتوں کا جو اپنے وقت پر پوری ہوں گی یقین نہ کیا. اور لوگ زکریا کی راہ دیکھتے اور تعجب کرتے تھے کہ اسے مقدس میں کیوں دیر لگی. جب وہ باہر آیا تو ان سے بول نہ سکا، پس انہوں نے معلوم کیا کہ اس نے مقدس میں رویا دیکھی ہے، اور وہ ان سے اشارے کرتا تھا اور گونگا ہی رہا. پھر ایسا ہوا کہ جب اس کی خدمت کے دن پورے ہو گئے تو وہ اپنے گھر گیا. ان دنوں کے بعد اس کی بیوی الشبا حاملہ ہوئی، اور اس نے 5 مہینے تک اپنے تئیں یہ کہہ کر چھپائے رکھا کہ جب خداوند نے میری رسوائی لوگوں میں سے دور کرنے کے لیے مجھ پر نظر کی، ان دنوں میں اس نے میرے لیے ایسا کیا. خداوند کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین. جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے میں نے لوک کے بارے میں بیان کیا تھا کہ لوک اپنی گاسپل کو سٹارٹ کرتا ہے ود اناؤنسمنٹ آف دا برتھ آف دا جان دا بیپٹسٹ، جو which precede the birth of Christ about 6 months later. ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو یہ جس ایسے ہی نہیں ہوا. اگر ہم اولڈ ٹیسٹامنٹ میں جائیں تو اس کی لاسٹ بک میں جو ملاکی ہے، ملاکی کی کتاب میں اس بات کے لیے پہلے سے پیشن گوئی ہو چکی تھی، آلریڈی پریڈکشن ہو چکی تھی. اس کے 3 باب میں اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے ایون کہ دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا
کہ وہ میرے آگے راہ تیار کرے گا، اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہاں اپنی ہیکل میں آ موجود ہوگا۔ ہاں، عہد کا رسول جس کے تم آرزو مند ہو آئے گا، رب الافواج فرماتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے آنے سے پہلے اس کے لیے راہ تیار کرنے کے لیے جس شخص کا ذکر کیا گیا، دیٹ از جان دا بیپٹسٹ، جس کے بارے میں ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ وہ خداوند کے آگے راہ تیار کرے گا۔ اور بے شک یہ ایک یسوع کی پیدائش کی طرح ایک عجیب پیدائش نہیں، لیکن پھر بھی اس کی پیدائش جو جان دا بیپٹسٹ کی ہے، یوحنا کی پیدائش، اس سے میریکل، ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس کی پیدائش، یوحنا کی پیدائش اور ملاکی کی کتاب کے درمیان 400 ایئرز کا گیپ ہے۔ جیسے 400 ایئرز کا گیپ ہے، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملاکی جو ہے وہ لاسٹ پروفٹ ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کا، اور جان دا بیپٹسٹ نیو ٹیسٹمنٹ کا فرسٹ پروفٹ ہے۔ وہ اس کو ملاتا ہے ود ان دس دا پیریڈ، ایک بہت بڑا گیپ ہے، 400 ایئرز کا گیپ، سائلنٹ ایئرز ہیں یہ، جس میں نو ویژن، نو پروفٹ، نو ڈریمز کسی چیز کے بارے میں، اور جس میں بہت ساری ایسی باتیں ہوئیں جس کی وجہ سے لوگ مسیح کے انتظار میں تھے، اور ڈفرنٹ کائنڈ آف سیکٹ بیچ میں بن چکے تھے۔ اس میں ہم جانتے ہیں کہ فیریسیز، سیدوسیز، ربائی، اور اس طرح کے، یہ آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں نہیں پڑھیں گے، یہ 400 ایئرز، ایون بیفور دا کرائسٹ برتھ 150 ایئرز بیفور یہ سارے سیکٹ وجود میں آئے۔ پیپل وار جسٹ تھرسٹی اینڈ ہنگری فار دا کمنگ آف مسیح، کیونکہ جتنے بھی پروفٹ، اولڈ پروفٹ تھے، انہوں سب نے مسیح کے آنے کے بارے میں پروفیسی کی۔ اور جب یہ گاسپل آف لوک لکھی گئی، اس کا عام طور پہ اسکالرز کا بلیف ہے کہ 65 AD میں لکھی گئی، خداوند کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 30-35 سال کے بعد کا یہ سارا ریکارڈ ہے، اور اس وقت بہت سے آئی وٹنس یہاں پر دنیا میں موجود تھے۔ آج جب ہم پڑھتے ہیں کہ یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانہ میں، ہیرود جس کو کہا جاتا ہے ہیرود دا گریٹ، ہیرودیس کے بارے میں ہم بار بار نیو ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے، اس کے بارے میں ایون ہم آگے جا کے اعمال کی کتاب بھی پڑھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے دور میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی کافی عرصے تک اس فیملی کا ذکر پڑھتے رہیں گے۔ اگر آپ تھوڑا سا اس پہ غور کریں، یہ حکومت جو تھی اس وقت رومنز کی تھی، لیکن تھوڑا سا عجیب لگتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہودیہ کا بادشاہ اور رومنز حکومت، یہ پروونس جو تھے، صوبے تھے، وہاں بانٹے ہوئے تھے، جو 12 ٹرائبس کو جگہ بانٹی گئی، جو یہودیہ کا لینڈ تھا وہ سب سے بڑا تھا، اور رومنز گورنمنٹ میں موسٹ ویلیوبل اینڈ پروفیٹیبل پروونس جو علاقہ تھا وہ تھا یہودیہ۔ تو اصل میں کیا ہیرودیس تھا، یہ یہودی نہیں تھا، یہ ادومی نسل میں سے تھا۔ ادومی سمجھتے ہیں کون سی؟ عیساؤ کی نسل میں تھا۔ اسحاق کے 2 بیٹے تھے، یعقوب اینڈ عیساؤ۔ یعقوب سے 12 قبیلے نکلے، 12 ٹرائبس کیم آؤٹ فرام جیکب، اور یہ عیساؤ تھا جو دوسرا بیٹا، اور اس کے بارے میں کلام مقدس بتاتا ہے کہ جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، دونوں بچے یہ تمام تھے، یعنی کہ ٹوینز تھے، تو وہاں پہ ہی آپس میں ان کا جھگڑا تھا۔ تو اس کے بارے میں خدا نے پہلے بتا دیا تھا کہ چھوٹا بڑے پر رول کرے گا، اور یہ جو سارا ایریا تھا، اس پہ ادومی جو تھے ان کو زبردستی یہودی بنایا گیا۔ یہ ایک ایسے دور کا واقعہ ہے جب یہودی اس جگہ پر جوس کی حکومت تھی، تو وہ کہتے تھے کہ یا تو تم یہودی بن جاؤ تو یا پھر سر کٹوا دو۔ تو اس کی نسل تو عیساؤ کے نسل سے تھا، لیکن
یہ یہودیوں پر بادشاہ تھا. مین گورنمنٹ جو تھی وہ رومنز کی تھی. وہ تھے جو رومنز کی جو ٹیکس جاتا تھا وہ امپیریل گورنمنٹ سے جو کہہ سکتے ہیں, اور یہ تھا سینٹوریل گورنمنٹ جو تھی, اس سے ٹیکس جو جاتا تھا وہ جو چھوٹے چھوٹے صوبے تھے وہاں سے. اور یہ علاقہ اتنا بڑا تھا اور یہ بہت ریچ تھا. اس میں ڈیڈ سی اور اولیو آئل اور ڈیٹ شوگر کی بہت بہتات تھی. تو اس وقت اس وجہ سے یہ علاقہ رومنز کے لیے بھی بہت فائدہ مند تھا اور ہیرودیس کے لیے بھی. لیکن ہیرودیس کو ایک پابندی تھی کہ وہ اپنی فوج آرمی بلٹ نہیں کر سکتا تھا. رومنز کے انڈر تھا, اور رومنز کے انڈر سب سے اگر لمبی کسی نے حکومت کی تو وہ ہیرودیس کی فیملی میں, ہیرودس جو تھی. اس کے بعد ہم اعمال کی کتاب میں جا کے دوسری ہیرود ایکچولی ان کی کہہ سکتے ہیں کہ ٹائٹل تھا ان کا, ہیرود اگریپا اور سیکنڈ اگریپا, اور اس طرح کی ہم پڑھتے آگے اعمال کی کتاب میں پڑھتے ہیں. اس وقت جس کو ہم ڈیڈ سی کہتے ہیں, پہلے یہ نام دیا تھا ایکچولی رومنز نے. اس سے پہلے اس کو سی آف سالٹ کہا جاتا تھا, اس میں سے سالٹ بہت نکلتا تھا. تو اس لیے اس وقت آپ کو پتا ہے کہ سالٹ از امپورٹنٹ فار پریزرویشن اور کلینزنگ وونڈس کے لیے, اور ایون یوز آف ٹیسٹ کے لیے. تو اس لیے وہ علاقہ بڑا زرخیز تھا. تو ہیرودیس کے پاس بہت دولت جمع ہو گئی. تو اس دولت کو وہ کیا کرتا تھا, وہ اس کو کہے جاتے ہیں, ہیرودیس کو کہا جاتا ہے گریٹ بلڈر. اگر آپ اسرائیل میں جائیں تو یو ول فائنڈ مینی میگنیفیسنٹ بلڈنگس, بڑی زبردست اور بڑی بڑی ہیوج, اور آپ دنگ رہ جائیں گے وہ کس طرح. اور یہ موسٹ آف 90% جو بلڈنگس ہیں وہ ہیرودیس کے کا کمال ہے, اس نے یہ سارا کچھ بنوایا تھا. اور لیکن یہ جو نسل تھی یہ یہودیوں کی شروع سے دشمن تھی. ہیرودیس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہی واز ویری ہینڈسم, گڈ لکنگ اور ویری اسمارٹ, بریلینٹ مائنڈ, لیکن کروکٹ مائنڈ تھا اس کا. اور بہت سے لوگ اس کے بارے میں یہ بھی اسٹڈی کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مین آف ایکسٹریم پیرانوئے, کروول ٹائپ کے تھا. اور اس ہی ڈڈ ناٹ ٹرسٹ اینی باڈی ایون ہز اون فیملی. اس نے اپنی جو سب سے ڈیئرسٹ وائف تھی اس کو خود قتل کروا دیا, اور اپنے 2 بیٹوں کو اس نے اس کی جو ایک سسٹر تھی اس نے اس کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ دے آر پلاننگ ٹو کل یو. تو جس پہ اس کو شک ہوتا وہ کیا کرتا, اس کو قتل کروا دیتا. ایون اس کے بارے میں اگر اسٹڈی کرے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ساری عمر ایون جو اب جب اپنی اس نے بیوی کو قتل کروا دیا تو اس کے غم ہی کرتا رہا, اس کے صدمے میں, وہ صدمے میں ہی مر گیا. ایون اس نے اپنا ایک بہت بڑا پول بنا رکھا تھا, تو ان کو انوائٹ کرتا, جن کو شک ہوتا وہ ان کو دعوت دیتا, وہاں پہ انجوائے کرتے, پھر اس کو وہیں پہ مروا دیتا. اور بہت سے لوگوں کی اس پول میں ہی ڈیتھ ہو جاتی تو کہتا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا جن کو. اور اس طرح کی اس کی زندگی تھی اور اس طرح کی مائنڈ تھا. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب مسیح یسوع پیدا ہوا تو کیوں اس نے چھوٹے بچوں کا قتل کروایا. دیٹ واز دا ہیرود. یہ ہیرودیس تھا. جب خدا یسوع مسیح اس نے سنا کہ کوئی بادشاہ آ گیا ہے تو وہ تو اپنے کسی شخص کو, اپنے قریبی کو جس پر شک پڑتا تو اس کو مروا دیتا. ایون تو اس کو ڈر تھا جب خدا یسوع مسیح آئے تو اس وقت بھی اس نے 2 سال سے چھوٹے جتنے بچے تھے ان سب کو مروا دیا. اس کے بعد اس کی نسلوں کے تین نسلوں نے حکومت کی اور وہ ایک گریٹ بلڈر تھا. پہلا ٹیمپل جو تھا سلیمان نے بنوایا جس کو نبوکدنیزر نے ڈسٹروائے کیا. اس کے بعد ہیرودیس نے اس ایون ٹیمپل کو دوبارہ سے ڈبل بلڈ کر دی, یعنی کہ اس کا جو ایریا تھا وہ بہت دور تک چلا گیا. بگ ایریا تھا. جب اس نے میگنیفیسنٹ ٹیمپل آپ اس وقت جب خدا یسوع مسیح آئے تو اس وقت یہ ٹیمپل تھا جو ہیرودیس نے بنوایا تھا.
وہ سلیمان والا ٹیمپل نہیں تھا، لیکن اس سے بھی ہیوج اور اس سے بھی واسٹ ایریا میں وہ پھیل گیا. موسٹ اس وقت کے لحاظ سے لوگ کہتے ہیں کہ دا ٹیمپل ماؤنٹ جو تھا considered to be a most magnificent building in the ancient world, if not the greatest, largest man-made structure at that time. Massive, big structure. Even آج جو ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ ڈوم آف دا راک، اس سے بھی 30 فیٹ وہ بلند تھا، اس سے بھی 30 فیٹ ہائٹ تھا. جو دیکھتے ہیں نا آپ گولڈن سب آپ کو وہاں پہ گنبد نظر آتا ہے ماؤنٹ مورایا پہ، یہ اسی جگہ پہ ہے. تو اس سے بھی 30 فیٹ اس کی ہائٹ تھی، اتنا وہ میسو ایک سٹرکچر تھا. تو اس کی جو ہائٹ تھی ایون 90 فیٹ ٹال. اس کے بعد اس کے جو ڈسکوری کی گیا، ایک ایون پتھر، ایک سٹون نکلا وہاں پر، اور اس سٹون کی جو آپ ہائٹ اور اس کی لمبائی اور چڑھائی دیکھیں، بگ 77 فٹ لانگ اینڈ 14 فٹ وائڈ، اور اس کا جو ویٹ تھا 770 ٹن. اور وہ اتنی فائن کٹنگ ہوتی تھی کہ وہاں پہ جیسے سیمنٹ یا اس طرح کا گارا استعمال کر کے ہم جوڑتے ہیں، بلڈنگ بناتے ہیں، نیور یوز دیٹ، بس پتھر پہ پتھر رکھ دیتے. لیکن اتنی فائن کٹنگ ہوتی تھی کہ اس کے اندر سے آپ یو کانٹ سی اینی تھنگ، بالکل فکس ہو جاتا تھا. اور اس کا وزن، اس کا ویٹ ہی اتنا ہوتا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب خداوند نے سلیمان کو بنانے کے لیے کہا تو اس نے کہا کہ اس پر تھوڑی نہ لگے، اس پر کیر نہ لگے، ایون اس کو کاٹا بھی جائے تو وہاں پر وادی میں تو وہاں پر اس کو تراشا جاتا، کاٹا جاتا، اور پھر وہ لا کے تو اس کو فکس کیا جاتا. میسو بلڈنگ تھی، اور اس میں کوئی گیپ نہیں ہوتا تھا کہ وہ ٹائٹلی فٹ ہو جاتے تھے. اور جب یہ سب کچھ تیار تھا تو دیٹ واز دا ٹائم وین ہم خداوند یسوع مسیح کی منسٹری پڑھتے ہیں، ہم جان دا بیپٹسٹ کی منسٹری پڑھتے ہیں. دا موسٹ فیمس سٹی ان دا ورلڈ، موسٹ. آپ دیکھیں کہ آج تک جب سے ہسٹری چلی آ رہی ہے، نیوز میں کوئی دن ایسا نہیں جائے گا جب یروشلم کا نام، اسرائیل کا نام آپ نیوز میں نہیں دیکھیں گے. موسٹ فیمس سٹی ان دا ورلڈ، جس کو کہتے ہیں سٹی آف ڈیوڈ، 3000 ایئرس اولڈ سٹی ہے. اور جس واقعے کے بارے میں ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا، یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانہ میں، میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو یہودیہ کے بادشاہ کے بارے میں اور یہ ٹیمپل کے بارے میں، اور اب جو واقعہ وہاں پہ ہوا وہ کیا تھا، اس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. کہ اگر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ ڈیٹیلڈ کے ساتھ کسی گوسپل کی اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں چاروں میں سے، تو دیٹ از دا گوسپل آف لوک. ایون آپ دیکھیں کہ وہ اس طرح کی ڈیٹیل دیتا ہے کہ کون اس وقت بادشاہ تھا، گورنمنٹ کس کی تھی، یہودیہ میں کون تھا جب یہ سارا واقعہ ہوا، اور ایبیا کے فریق میں سے جو ایک کاہن تھا کون تھا. جب خدا نے اس ہیکل کو بنانے کی اجازت دی تو خدا نے کہا کہ I will put my name in this place. اس ہیکل پر، اس جگہ پہ، جس ماؤنٹ پہ بھی، جس پہاڑ پہ بنی جائے، اس جگہ پہ میں اپنا نام رکھوں گا، اور یہ عبادت کا گھر کہلائے گا. لوگ جو دور دور سے اس کی زیارت کرنے کے لیے اور اس کی وہاں عبادت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. سال میں تقریباً 2 دفعہ ضرور جاتے تھے. ہر جو جوش مین تھا وہاں پہ ضرور جاتے تھے. ایک تو جو پاس اوور کی عید ہوتی تھی وہاں پہ، اور ایک جو ہوتی تھی وہ اٹونمنٹ کی جو ان کی ورشپ ہوتی تھی، جس کا ابھی ہم نے پڑھا کہ وہاں پر وہ خوشبو جلانے کے لیے گیا. دور دور سے لوگ آتے. اور یہ زیتون کے پہاڑ سے اگر اس کو دیکھیں، اس کے سامنے بالکل دا ماؤنٹ آف اولیوز ہے. آپ ہمیشہ بائبل میں پڑھیں گے کہ جب کوئی بھی یروشلم کی طرف جاتا ہے تو وہ نہیں لکھا کہ ڈاؤن ٹو دا یروشلم، کہتے اپ ٹو دا یروشلم. جب آپ مصر کے بارے میں پڑھتے ہیں ہمیشہ آئے گا ڈاؤن ٹو دا ایجپٹ. لیکن جب یروشلم کے بارے میں بائبل میں ذکر آتا ہے کہ وی آر گوئنگ اپ ٹو دا یروشلم، کہ وہ اوپر جاتا ہے، کہ وہ پہاڑی کے اوپر ہے.
اور دور دور سے لوگ آتے، اور جیسے جیسے وہ نزدیک آتے جہاں پہ جو سالانہ عید فیسٹیول ہوتا تھا، تو لوگ رستے میں گاتے بجاتے اور زبور گاتے ہوئے یروشلم کی طرف جاتے. چاروں طرف سے اس کے گاؤں سے سٹیز سے لوگ عید کرنے کے لیے وہاں پہ جاتے. اور جب جیسے جیسے قریب آتے جاتے، آپ کو یاد ہوگا، اور ٹولیوں کی شکل میں، گروپ کی شکل میں جاتے تھے. اس وقت زیادہ لوگ پیدل سفر کرتے تھے یا گھوڑوں پہ یا اس طرح کی ان کی ٹریول ہوتی تھی. تو مجھے جب میں اس کو یاد کرتا ہوں اس منظر کو، تو وہ مجھے زبور یاد آتا ہے. جاندہ سا ٹولیاں دے نال، جاندہ سا گھر نو خدا دے میں ٹولیاں نال. اور یہ گروپ کی شکل میں لوگ ایسے چاروں طرف سے جمع ہوتے، اور ایک عجیب سما، ایک ونڈرفل ہوتا تھا، کراؤڈ ہوتا تھا، اور کیا روحانیت، اور ہر طرف زبوروں کی اور اس طرح کی سنگنگ کی ہوتی. اور جیسے ہی وہ یروشلم میں داخل ہوتے تو وہاں سے وہ ان کے دل سے ایک آواز نکلتی تھی، ایک ہی صدا گونجتی تھی، جس کہتے ہیں اے یروشلم تو خداوند دا شہر، تیرے بویاں وچ ہن پڑے ساڈے پیر. اور میں جب اس کو پڑھتا ہوں، اب مجھے یاد آ رہا ہے جب ہم اسرائیل گئے تھے، تو آٹومیٹکلی جب آپ جاتے ہیں تو سچ مچ آپ کے دل سے آواز نکلتی ہے، یہ سانگ نکلتا ہے، اے یروشلم تو خداوند دا شہر، تیرے بویاں وچ ساڈے پڑے ہن پیر. اب جس شخص کا ذکر آیا، زکریا اور الشبا، یہ دونوں کس کی نسل میں تھے؟ لاویوں کی نسل میں تھے. کیونکہ ایون لاوی جو تھے وہ ان کی نسل میں سے خدا نے کہا کہ سارے جو ٹیمپل کی خدمت کریں گے، پریسٹ ہوں گے. تو ان کی خدمت تو تھی، لیکن وہ شادی بھی کسی دوسری نسل سے نہیں کر سکتے تھے. نہ وہ کسی بیوہ سے شادی کر سکتے تھے، نہ ہی کسی طلاق یافتہ سے کر سکتے تھے. اور وہ جو لاوی تھے، کاہن تھے، وہ ورجن سے ہی شادی کر سکتے تھے. اور اسی لیے اس کی جو بیوی تھی وہ بھی ہارون ہی کی اولاد میں سے تھی. لاوی جو تھا جس کو خدا نے چنا، اس کے 3 بیٹے تھے، اور ان تینوں کی اولاد میں سے ساری کہانت نہیں. ان کے بارے میں لکھا ہے، تینوں کے بارے میں اور دونوں کے بارے میں، کہ دونوں راست باز تھے، رائچس، اور دونوں خدا کے حکموں پر بے عیب چلنے والے اور بے اولاد اور عمر رسیدہ تھے. they were old, barren. بائبل میں آپ نے کبھی اور عورتوں کے بارے میں پڑھا ہے کہ they were barren؟ تینوں، جب ہم کہتے ہیں نا ابراہیم، اسحاق اینڈ یعقوب کا خدا، اور تینوں کی جو وائفز تھی لیا کو چھوڑ کے، سارا، ربکا، راخل، تینوں بیرن، تینوں بانجھ عورتیں تھیں. اور خدا نے اس کا کہا کہ میں تیرے وسیلے سے دنیا کو برکت دوں گا اور تیرے وسیلے سے بادشاہ پیدا ہوں گے. دیٹ از، کیونکہ خدا ایسے کام کرتا ہے جو انسان کی سوچ سے بالا تر ہو. یہ جو جوڑا جس کے بارے میں بات کرتا ہوں، یہ جب یہ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں رہتے تھے تو وہاں پہ سیناگوگز تھے، وہاں پہ اس طرح کے پریسٹ تھے. لیکن جب ایک باری آتی تھی ان کو ہیکل میں جانے کی، یہ لائف ٹائم میں ایک دفعہ کسی کو باری ملتی تھی، ونس ان لائف ٹائم. اور ان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا، بہت بڑا یہ بات تھا کہ وہ خدا کی ہیکل میں جا کر کیا کریں؟ خوشبو جلائے. اور اس کے بارے میں اگر آپ فرسٹ کرونیکل میں، پہلا تواریخ میں جا کے چیپٹر 24 پڑھیں گے تو اس میں کیا کیا سلیمان نے، کیا کیا کہ جو، کیونکہ سارے ایک دم آ کے تو وہاں پہ خدمت نہیں کر سکتے تھے، اتنے زیادہ تھے، تو اس نے کیا کیا کہ 24 ڈویژنز کر دی اس کی. تو 24 ڈویژن میں سے ہر ڈویژن جو تھی ان میں سے ایک کو چنا جاتا، اور وہ ہیکل میں سال میں 2 دفعہ آتے، ایک ویک کے لیے. تو وہاں پر قرہ ڈالا جاتا، ان کے لیے لاٹ ڈالی جاتی، تو وہاں سے جس کا نام نکلتا تو وہ اندر جا کے تو خوشبو جلاتا. اب یہ ایک ایسی امیزنگ بات ہے کہ ایک
زکریا ایک بالکل زکریا جو تھا ایک عام شخص تھا، ایک عام بندہ تھا، اور جب وہاں پر اکٹھے تھے تو اس کے نام کا قرہ نکلا۔ میں جب اس پہ غور کر رہا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ خروج کی ہم نے اسٹڈی کی تھی، تو اس میں ہم نے ہیکل کا جو بناوٹ تھی اس کے اندر کون کون سی چیزیں کہاں کہاں تھیں۔ آئی تھنک یو ریممبر کہ اس کے اندر جب ہم خیمہ میں داخل ہوتے تھے تو سب سے پہلے کیا آتا تھا؟ آلٹر، برونز آلٹر، اس کے بعد واش بیسن، اور اس کے بعد ایک آتا تھا ہولی پلیس، جہاں پہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا ہوتا تھا؟ شو بریڈ، جہاں پہ 12 ٹرائبس کی روٹیاں رکھی ہوتی تھی۔ اس کے لیفٹ سائڈ پہ کیا ہوتا تھا؟ 7 کینڈل کا جو سٹینڈ ہوتا تھا۔ تو اس کے سامنے جو تھا ایک بگ اور تھک کرٹن ہوتا تھا۔ وہ کس کو ڈیوائیڈ کرتا تھا؟ ہولی اینڈ موسٹ ہولی پلیس کو۔ اور اس کرٹن کے سے پہلے وہ گولڈن آلٹر وہاں پہ ہوتا تھا، جہاں پہ اس نے جا کے وہ انسنس جلانی تھی، جہاں پہ خوشبو جلانی تھی، دیٹ واز یہ ہولی پلیس تھی۔ موسٹ ہائی پلیس میں کیا ہوتا تھا؟ دا آرک آف کورننٹ، وہ اس کے اندر ہوتا تھا۔ اس میں صرف ہائی پریسٹ سال میں ایک دفعہ جا سکتا تھا، یہ وہاں نہیں گیا، یہ اس سے پہلے تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ اس وقت ایک بہت بڑا کراؤڈ باہر کھڑا ہے، thousands of people is watching and waiting upon، اور جس کسی بھی کاہن کو یہ ایک موقع ملتا اس کے لیے ایک بہت بڑا مقام بھی تھا، لیکن ایک بہت بڑا ڈینجر بھی ہوتا تھا۔ کیا ڈینجر ہوتا تھا؟ if there is anything wrong, any sin in his life، وہ کانپتے ہوئے جاتا تھا کہ اگر میرے اندر ایسی کوئی بات ہوئی تھی I'm dead man، کہ اس کی حضوری میں جا کے اس کے اندر کوئی ایسی بات ہو، ایسا گناہ ہو، تو وہ واپس نہیں آ سکتا تھا۔ لیکن اس کے بارے میں پہلے سے بتا دیا گیا کہ یہ راست باز تھے، خدا کے حکموں پر بے عیب چلنے والے تھے۔ ایون دا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل میں اگر کوئی عورت بیرن ہوتی یا کوئی فیملی جو کپل جو تھا بے اولاد ہوتے تھے تو وہ ان کو کرس سمجھا جاتا تھا، وہ سمجھتے کہ ان کی زندگی میں کوئی ایسا بڑا گناہ ہے، کوئی پاپ ہے، لیکن وہ لکھا کہ خداوند کی نظر میں وہ بے عیب تھے۔ They were righteous in the eyes of God۔ اور یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ابراہیم کے اولاد نہ ہوئی تو اس نے ایک ایسا رستہ اختیار کیا کہ جو آج تک وہ اسرائیل قوم بھگتتی ہے۔ اس نے اپنی مرضی سے ہاجرہ کو لیا، میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ سارا کی چوائس تھی، لیکن ابراہیم کہہ سکتا تھا کہ نہیں، کیونکہ خدا نے اس سے وعدہ کیا تھا۔ اب جب وہ خوشبو جلانے کے لیے اندر جاتا ہے تو اس کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ از اینٹرنگ از اے گولڈن ہیوج ڈورز، اور پیچھے سارا کراؤڈ ہے، اور اس کے لیے لائک ہی از گوئنگ ان سائڈ لائک اے راک سٹار۔ اس وقت کے لیے 15 منٹس فیم کہہ سکتے ہیں اس کے لیے، سب کی نظریں اس کی طرف لگی ہوئی ہیں، thousands of people waiting and watching a lifetime۔ اور میرے دل میں آ رہا تھا کہ اس ٹائم وہ اس کے دل میں ہوگا، اب میں ان دی پریزنس آف گاڈ جا رہا ہوں، تو دل میں آپ کو سب سے بڑی خواہش اس کی کیا ہوگی؟ اولاد کی۔ بڑی دیر سے وہ دعائیں کرتے ہوں گے، بڑی دیر سے وہ کرتے ہوں گے۔ تو میرے دل میں آ رہا تھا کہ جب وہ اپنی، اور خدا کے کلام میں لکھا تھا، خروج کی کتاب میں جا کے پڑھتے ہیں کہ ان کو حکم تھا کہ صبح شام، چیپٹر 30 میں، صبح شام پشت در پشت تم اس کو جا کے بخور جلانا، خوشبو جلانا۔ اور خوشبو جلانے کا ٹائم میں وہ ایک طرح کی دعا ہوتی تھی جو خدا کے حضور، میں اس کو چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ پڑھی، اسی طرح کا وہاں پہ ہوتا تھا ایک منظر کہہ سکتے ہیں۔ جب وہ ہارون اندر جاتا تو اس کا یہ سٹائل ہوتا تھا کہ یہ
آلٹر، اس طرح کا آلٹر ہے، اس کی لیفٹ سائڈ پہ اس طرح کا کینڈل، اور رائٹ سائڈ پہ یہاں پر کیا شو بریڈ. یہ ہے ایک دیوار، پردہ یہاں پر ایک کرٹن ہے، اور اس کے آگے جو ہے ہولی آف ہولی پلیس. تو وہ یہاں پہ جا کے تو جب اس نے انسنس لیا اور اس نے خدا کے حضور ایسے اس پہ جلایا، تو اس طرح جب وہاں سے وہ دھویں کی شکل میں اٹھتا، تو دیٹ واز ایکچولی پریئر آف دا آل نیشنز اینڈ پریئر آف دا پریسٹ. دھویں کی شکل میں وہ خدا کے حضور ایسے اٹھتی. تو یہ جب وہ کر رہا تھا، جب اس کو اپنی باری میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دل میں آیا ہوگا منگلہ جو منگلے گا، تو خدا کے حضور کھڑا ہے، آسک وٹ. میں سمجھتا ہوں اس کے دل میں کیا ہے، خدا دے نبینا دے دے، نسل بڑھانے کے لیے مجھے بیٹا دے. اور جب وہ ایسا کر رہا تھا تو لکھا ہے کہ، اور یہ ڈیٹیلز میں کہتا ہوں کہ واقعی گاسپل آف لوک از ڈیٹیلز ایون بتاتا ہے کہ وہ کس سائڈ پہ فرشتہ کر رہا تھا. ہی واز اسٹینڈنگ رائٹ یہاں پر. وہ اس کو نظر آیا جب وہ بخور جلا رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک دم دہشت سے ڈر کے پیچھے ہٹ گیا. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح کی حالت میں تھا تو اس نے اس کو کہا کہ خوف نہ کر، تیری دعا سن لی گئی ہے. خداوند ہمارے دلوں کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کون سی اس کی دعا، اور وہ جو سب سے ٹاپ پر تھی خدا نے اس کی وہ دعا سنی. اور اس نے کیا کہا کہ تیری بیوی الشبہ کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یوحنا رکھنا. ونڈرفل ونڈرفل. لیکن یہاں پہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہسٹری میں، سیکولر ہسٹری میں اب جا کے پڑھ سکتے ہیں کہ جب رومنز ایمپرا وہاں پر حکومت کرتے تھے تو یہودیہ میں جب اس وقت کون اپوائنٹڈ تھا ایز اے کنگ آف جوش، اور دوسرے دو آپ کو پیس ملتے ہیں انفارمیشن کے جو بہت امپورٹنٹ ہیں. کاہن کی باری، یہودیوں کے پاس آج بھی ان کا پورا شجرہ نسب، پوری کیلکولیشن ہے کہ کون کون کس وقت کس نے، کس قبیلے نے، کون سے ٹرائب نے، کون سی ڈویژن نے جا کے تو وہاں پر خوشبو جلانی ہے اور کس نے وہاں پر کیا کام کرنا ہے. آپ تواریخ کی کتاب میں جا کے اس کے چیپٹر 24 میں پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا. ابائجہ اس کا نام ہے، ایبیا جو ہم پڑھتے ہیں اردو میں، ابائجہ، ونڈرفل بیوٹیفل نیم، کہ جس کے فریق میں سے، جس قبیلے میں سے تھا. تو وہ سارا ان کے پاس ٹائم ٹیبل ہے کہ کون سے ٹائم میں یہ واقعہ ہوا، اور دوسری طرف سے اس وقت کون سی گورنمنٹ تھی. اور دو پیس جو ملتے ہیں ہمیں ہسٹری میں، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور ان کی کیلکولیشن پتہ کیا ہے، جوئش کی کیلکولیشن، کہ جب یہ سب واقعہ ہوا دیٹ از ہیپن ایئرس 13 جولائی ایئرس 3 BC میں یہ واقعہ ہوا. زکریا ended his week of service in the temple and went home back. اور اگر آپ یہ بات سمجھ جائیں کہ کون سے سن میں، کون سی ڈیٹ میں زکریا enter in the temple, guess what, you can pinpoint the birth of John the Baptist. اس کے بعد دیکھتے ہیں لکھا ہے اتنے منتھ تک، یعنی کہ ڈیٹیلز. جب وہ واپس گھر گیا اس کے 5 منتھ تک، اور وہ پریگننٹ ہوئی تو اس کے لکھا ہے کہ آفٹر دیٹ 5 منتھ اس نے اپنے آپ کو چھپائے رکھا. اور ونڈرفل ونڈرفل تھنگ کیا ہے، if you can pinpoint the birth of John the Baptist, guess what you can do then? You can pinpoint the birth of Christ. That is wonderful piece of information ہمارے پاس ہے کہ ہمیں یہ میں اس لیے بتا رہا تھا کہ یہ ساری ڈیٹیلز ایسے نہیں لکھی گئی. کون سا وقت تھا، کون سا ایمپرا تھا، کون سا گورنر تھا، اور کون سی ڈویژن تھی، اور کون سا پریس تھا جس نے یہ سب کیا. اور سب ملا کر ہمیں خداوند یسوع مسیح کی ایگزیکٹ ڈیٹ بتاتے ہیں. میں اس ایریا میں نہیں جاؤں گا کہ آپ کو وہ کافی لینتھی ہے، ٹھیک ہے.
یہ ضروری ہے ہمیں سمجھنے کے لیے. اب یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند کا فرشتہ خوشبو کے مذبح کی دہنی طرف کھڑا وہ اس کو دکھائی دیا اور زکریا دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشت چھا گئی. مگر فرشتہ نے اس سے کہا اے زکریا خوف نہ کر کیونکہ تیری دعا سن لی گئی اور تیرے لیے تیری بیوی کے الشبا کے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یوحنا رکھنا. اب اس کی اور فرشتہ کی گفتگو ہو رہی ہے اور جب اس نے یہ سارا کچھ بتایا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ایون گیبریل جو جبرائیل فرشتہ ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اور بڑی انفارمیشن دیتا ہے ایون جان دا بیپٹسٹ کے بارے میں کہ وہ کب پیدا ہوگا اور اس کی منسٹری کیا ہوگی اور واٹ از ہی گوئنگ ٹو ڈو دیٹ، اس کا آبجیکٹ کیا ہوگا، اس کا پرپس کیا ہوگا اور وین از دیٹ ہیپننگ، اور اس کی لائف کا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا، کیا وہ آنے والے مسیح کے لیے راہ تیار کرے. ونڈرفل. اور میں سمجھتا ہوں کہ اور زکریا یہاں پر ایک سوال کرتا ہے. ورس 40 میں لکھا ہے تجھے، وہ کہتا ہے تجھے خوشی اور خرمی ہوگی، بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب سے خوش ہوں گے. اور دس از ہیپن. اور خدا کے کلام میں جب وہ پیدا ہوتا ہے، ہم آگے پڑھیں گے جب اس کی پیدائش کے بارے میں یوحنا کے، تو لکھا ہے کہ جب وہ پیدا ہوا تو اس کے عزیز اور رشتہ دار نے خوشی منائی، اور کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا اور ہرگز نہ میں پیے گا اور نہ کوئی شراب پیے گا، اپنی ماں کے بطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا. خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا، گریٹ ان دا آئیز آف دا لارڈ. اور یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں ایون خداوند یسوع مسیح نے کیا ایک ہائیسٹ کمپلیمنٹ دیے. کیا کہا خداوند نے اس کے بارے میں؟ یوحنا کے بارے میں لکھا کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. ایک گریٹسٹ کمپلیمنٹ خداوند نے کسی شخص کے بارے میں دیا کہ وہ کیا. اور اس کے بارے میں ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ وہ ہرگز نہ کوئی میں پیے گا نہ کوئی شراب پیے گا. اسے کہتے ہیں نیزرائٹس واو. ایک اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ایک ایسا تھا کہ جو اپنے آپ کو خدا کے لیے مخصوص کرتے تھے، کہ جو خود اس کو کرتے، لیکن اس کے بارے میں اس کی ماں کو ایون کہہ دیا گیا کہ ایون یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ایٹ دس تھنگس، کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں سے ہی خدا کے لیے ایک مخصوص کر دیا گیا، انوائنٹڈ کر دیا گیا. وہ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے لیے اس طرح کی منسٹری تھی کہ ایون اس کے خاندان میں کوئی قریبی رشتہ دار مر جاتا تو وہ وہاں جا کے وہاں بھی نہیں جا سکتا تھا. وہاں جانا اس کے لیے منع تھا. نہ تو کسی ڈیڈ کو چھو سکتا تھا، نہ اس کے پاس. ایون اس کے لیے تھا کہ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ایون مون، جا کے ماتم بھی نہیں کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ بے شک اس کی منسٹری ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی زبردست تھی، اور خدا نے اس کو ایسے ہی نہیں کیا، کہا کہ یہ عورتوں میں سے پیدا ہونے والوں میں سب سے گریٹسٹ ہے. اور کیا ایون جب ہم پڑھتے ہیں کہ وہ نہ میں پیے گا نہ شراب پیے گا نہ کوئی اس طرح کی، آج کے دور میں پتہ ہے کیا کہیں گے؟ نو پارٹیز فار یو، کہ تو کسی پارٹی میں نہیں جا سکتا. میں بھی دوسرے کریں. ایون جب یہ سارے قوانین تھے، اسرائیلائٹس میں بھی پیتے تھے، انجوائے بھی کرتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے اپنی روزمرہ کی زندگی میں، ایون جو کاہن تھے. لیکن یہ جو مخصوص کیا گیا، اس کو منع تھا کہ ہول یور لائف یو آر ناٹ گوئنگ ٹو گو اینڈ سیلیبریٹ پارٹیز اینڈ انجوائے. میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی آج دنیا میں بہت سے لوگ اس بات پہ شاید بحث کرتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں میں پینے سے یا شراب پینے سے یا تھوڑا سا کرنے سے منع نہیں کرتا. کچھ لوگ وہ مثالیں دیتے ہیں بائبل میں سے، لیکن بار بار لکھا گیا ہے کہ شرابی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے. لیکن کہیں کہیں آتا ہے کہ چلو تھوڑی سی میں، لیکن دس از ناٹ فار آل. میں اس کو اس طرح لیتا ہوں، یس وی کین ڈو دیٹ، مے بی فریڈم ہے، لیکن خدا کبھی بھی جاتا ہے کیا یہ تو میرے لیے اپنی فریڈم کو قربان کر سکتا ہے؟ کین یو سیکریفائس فار می، لیو اٹ دس فار می. کیا میں بھی ہم یورپ میں رہتے ہیں، ویسٹ میں ہیں، تو یہاں پہ
بہت سے لوگ آپ کو اوکے میں مان لیتا ہوں، لیکن کیا اس سے آپ کو یہ دیکھنا ہے، کیا اس کام کرنے سے، اس سے کیا میرے کسی دوست کو، میری فیملی کو، میرے کسی لو ون کو دکھ تو نہیں پہنچ رہا، یا خدا کو یہ پسند نہیں، یا میری یہ حرکت سے میں بھی کوئی دوسرا ٹھوکر کھائے. آئی کین گیو اپ فار دا لارڈ. ہم کر سکتے ہیں. میں صرف اس کو بہت زیادہ اس پہ ایمفسائز نہیں کرنا، صرف یہ دیکھیں کہ جو بھی کچھ کر رہے ہیں مے بی اٹس لیگل، اٹس گلوریفائنگ گاڈ. خدا کو اس سے جلال مل رہا ہے، خدا کے نام کی تعریف ہو رہی ہے. میں کہوں کئی یہاں پہ دیکھیں آپ پریسٹ ہیں، پاسٹرز ہیں، کر لیتے ہیں لوگ، لیکن میں سوچوں کہ کیا اگر میں نہیں کرتا تو مجھے نقصان کیا، اگر کروں تو آپ کو یا کسی دوسرے کو فائدہ کیا اس سے. ہم کبھی کبھی ہمیں خدا کے لیے اپنی ایسی چیزوں کو، پالوس رسول کہتا ہے کہ سب چیزیں روا تو ہیں لیکن سب چیزیں مفید فائدے مند نہیں ہیں. مے بی اٹس پرمیسو بٹ اٹس ناٹ بینیفیشل. آپ کو پرمیشن ہے لیکن مے بی دوسرے آپ سے کئی ایسی باتیں نکال رہے ہیں اور ٹھوکر کا باعث بنے. تو اس لیے میں یہی کروں گا. وہ کہتا ہے کہ میں گوشت بھی چھوڑ دوں گا، میں میٹ کھانا چھوڑ دوں گا، میں ویجیٹیرین بن جاؤں گا تاکہ میں کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنوں. تو کبھی کبھی ہمیں ایسا بھی کرنے کی ضرورت ہے. جب یہ سب باتیں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ فرشتہ بتا رہا ہے تو اس کے باوجود زکریا فرشتہ کو کیا کہتا ہے؟ میں اس بات کو کس طرح جانوں؟ ورس 18 میں، کیونکہ میں بوڑھا ہوں، میری بیوی عمر سیدھا ہے. یہ کویسچن اس نے کہا. اب دیکھیں یہاں پہ اس نے کویسچن کر کے ایک جیسے غلطی کر دی ہے. اب فرشتہ جو ہے اتنی دیر سے اس کو 45 منٹ کا سرمن دے رہا ہے، اس کو لینتھی ڈیٹیل کے ساتھ سب کچھ بتا رہا ہے. اس کے بعد فرشتے نے تو کیسے کہ اپسیٹ ہونا ہی. تو فرشتے نے پھر میں 19 آیت کو پڑھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں وہ تپ کے انہیں کیا ہونا ہے. فرشتہ نے جواب میں سے کہا میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں. میں جبرائیل ہوں، میں جھوٹ بولا تیرے. اس نے اسے کہا کہ تجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں جبرائیل فرشتہ ہوں اور مسنجر ہے خدا کا کہ حضور کھڑا رہتا ہوں، اس لیے بھیجا گیا کہ تجھ سے کلام کروں، تجھے ان باتوں کی خوشخبری دوں. میں تجھے گاسپل بتا رہا ہوں. اب اس کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں تپ گیا کہ اس نے کہا ورس 20 میں، اور دیکھ جس دن تک یہ باتیں واقع نہ ہوئیں تو چپ کر رہے گا. تو بول ہی نہیں سکتا. کیوں کہ بول نہ سکے گا؟ اس لیے کہ تو نے میری باتوں کا جو اپنے وقت پر پوری ہوں گی یقین نہ کیا. پھر اس نے کہا ٹھیک ہے، تیری ایسا سزا ہے کہ تو بس چپ کر، گونگا ہی اشارے ہیں. اور لوگ زکریا کی راہ دیکھتے تھے. اب یہاں پہ پہلے میں آگے جاؤں، اس کے بعد ہم نیکسٹ ویک خداوند کی مرضی ہوئی تو دا برتھ آف اناؤنسمنٹ آف دا برتھ آف کرائسٹ کے بارے میں پڑھیں گے. تو مقدسہ مریم میں بھی اسی طرح سملر کویسچن کیا تھا. ورس 34 میں مریم نے فرشتہ سے کہا یہ کیوں کر ہوگا جب کہ میں مرد کو نہیں جانتی. اس سملر ہے. مریم نے بھی کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جیسے کہ زکریا نے کہا کہ یہ کس طرح بات ہوگا، مجھے کیسے پتا چلے گی، مجھے کیسے پتا چلے گی، کوئی ایسی مجھے کی بتاؤ یا ایسی کوئی چکر بتاؤ، کمپیوٹر پہ چیک کروں میں جا کے. لیکن اس نے کہا کہ اب اس کو تو سمجھ لیے سزا ملی کہ وہ 9 منتھ تک ہو گیا، لیکن مریم کو کیوں نہیں کہا گیا ایسے؟ ہاں، مریم نے بھی سملر کویسچن کیا، لیکن اس کو فرشتہ نے کہا کہ آگے اور ڈیٹیل بتائی کہ تو روح القدس تجھ پہ نازل ہوگا، ہولی اسپرٹ ول کم اپون یو اینڈ یو ول بی بلیسڈ ود. لیکن زکریا کو کہا چل بھائی گونگا، میوٹ. وجہ یہ ہے آپ اگر دونوں کو دیکھیں تو ان کی سب سے پہلے تو عمر دیکھیں اور ان کو دیکھیں کہ وہ اولڈ تھا، میچور تھا اور پریسٹلی لائن میں سے تھا، کاہنوں کے قبیلے میں سے تھا. اینڈ ہی نیو ایوری تھنگ واٹ ہیپن ان دا پاسٹ. God has done so many times these things.
کہ یہ کوئی خدا کے لیے مشکل بات نہیں. ابراہیم کا واقعہ اس کو پتا ہونا چاہیے, اس کو اسحاق کا واقعہ پتا ہونا چاہیے, اس کو سمسون کے بارے میں پتا ہونا چاہیے, سمسون کے بارے میں, کہ یہ سب لوگ جو تھے ان کی جو مدرس تھی کیا تھی, سمسون کی مدر بھی, اور اسحاق کی وائف اور ابراہیم کی وائف جو کیا تھی, وہ سب بیرن تھی. تو اس لیے اس نے یقین نہیں کیا. لیکن مریم کے ساتھ یہ تھا کہ مریم ایک تو بالکل بچی تھی 15-16 ایئر کی, اور اس طرح ہسٹری میں کبھی بات ہوئی نہیں تھی کہ کوئی ورجن برتھ ہوئی ہو. اس کے لیے اس کو تھوڑا سا سمجھنا مشکل تھا. لیکن اس بوڑھے کاہن کے لیے, زکریا کے لیے یہ سوال یا سوچ غلط تھی, کیونکہ ان کی پوری بائبل ہسٹری ان کو بتاتی تھی کہ اٹس آلریڈی ہیپن, ڈونٹ وری. لیکن مریم کے پاس ایسی کوئی گواہی نہیں تھی کہ یہ پہلے ہوا ہے تو میں, کیونکہ دیر واز نوٹ بفور دیٹ اینڈ آفٹر دیٹ دا ورجن برتھ ہیپن. تو اس لیے اس کا کوشچن جائز تھا, اس نے کہا. لیکن اس کے باوجود اس نے یقین کر لیا. اور اس نے, اب لوگ جو کیا کر رہے تھے, باہر زکریا کی راہ دیکھ رہے تھے, تعجب کرتے تھے کہ اسے مقدس میں کیوں دیر لگی. جب وہ باہر آیا تو ان سے بول نہ سکا, پس انہوں نے معلوم کیا کہ اس نے مقدس میں رویا دیکھی اور وہ ان سے اشارے کرتا تھا اور گونگا ہی رہا. اب وہ اشاروں سے باتیں کر رہا, اور کسی طرح اس نے سمجھا دیا کہ میرے ساتھ کیا واقعہ ہوا ہے, اور وہ سمجھ گئے کہ سم تھنگ ہیپن, کہ وہاں پر اس نے کوئی دیکھا ہے, ویژن دیکھا ہے, رویا دیکھی, یہ ڈر گیا یا سم تھنگ ہیپن. تو اس نے ان کو سمجھا دیا. اور پھر ایسا ہوا کہ جب اس کی خدمت کے دن پورے ہو گئے تو اپنے گھر گیا. ان دنوں کے بعد اس کی بیوی الشبا حاملہ ہوئی. اس نے 5 مہینے تک اپنے تئیں یہ کہہ کر چھپائے رکھا کہ جب خداوند نے میری رسوائی لوگوں میں سے دور کرنے کے لیے مجھ پر نظر کی, ان دنوں میں اس نے میرے لیے ایسا کیا. نو از اے ٹائم. جب وہ اپنے گھر گیا تو خدا نے ان کو بلیس کیا, اور اس کی بیوی حاملہ ہوئی. اور اس کے لیے ایک بہت بڑی بات تھی اس دور میں, عورتوں کے لیے بانجھ ہونا, بے اولاد ہونا ایک ذلت, کیونکہ اس کے الفاظ بتاتے ہیں کہ لوگوں میں سے میری رسوائی کو دور کیا. اٹس مین دا پیپل اراؤنڈ جو تھے اس کو تانے دیتے ہوں گے, اس کو باتیں کرتے ہوں گے کہ شاید اس کا شوہر اسے پیار نہیں کرتا, شاید وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا, یا اس میں کوئی گناہ ہے, یہ سنر ہے. کیونکہ اسرائیل کے لیے, اسرائیلیوں کے لیے پتہ کیا تھا, بلیسنگ تھا کہ جس کے جتنے زیادہ بچے وہ اتنا بلیس. زبور میں ہم پڑھتے ہیں 127 زبور میں ایون لکھا ہے, مبارک ہے وہ آدمی جس کا ترکش تیروں سے بھرا ہے. ٹھیک ہے, جس کا ترکش تیروں سے بھرا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ترکش میں کتنے تیر آتے تھے؟ 14 تیر ہوتے تھے. تو وہ کہتے ہیں مبارک ہے وہ جو, لیکن یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی شیم تھی, اور اس کلچر میں اس کو بہت غلط سمجھا جاتا تھا. یہاں پر وہ خداوند الشبا کو بلیس کرتا ہے تو وہ کیا کرتی ہے کہ خدا کی تعریف کرتی ہے. He worship Lord, praise God for lifting up. Unprecedented joy اس کو ملا, اور اس نے کہا کہ خداوند نے میری رسوائی کو لوگوں میں سے دور کیا. ہم اس کے غم کو جان سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے دل میں بہت سی ڈیزائرز ہوتی ہیں, بہت سی خواہش ہوتی ہیں, بہت سی چیزوں کے لیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں جو جتنی بھی ہوں انسان کے پاس اکٹھی کر لے, اینڈ آف دا ڈے وہ چیزیں اس کو سکون نہیں دیتی. سکون دینے کے لیے یو نیڈ ریلیشن شپ. ٹھیک ہے, میں آج اس کو یہاں پہ اینڈ کروں گا اس کی پریز اینڈ ورشپ کے ساتھ, کہ جو یہاں پہ الزبتھ نے کی. اس ونڈرفل ونڈرفل ونڈرفل. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو شی واز سو ہیپی. الشبا, خدا نے مجھے بلیس کیا, مجھے میری رسوائی کو دور کیا, میری جو قرض کو دور کیا, اور تھینک گاڈ فار میوٹ ہسبینڈ فار 9 months. 9 مہینے تک گونگا ہسبینڈ, تھینک گاڈ فار دیٹ.
وہ اس کے لیے بھی کہتی ہوگی کہ تھینک گاڈ فار میوٹ ہسبینڈ، یہ کر وہ کر، یہ کیوں نہیں کر رہی؟ اوہ تھینک گاڈ. پہلے وہ دنیا کے تانے سنتی تھی تو تھینک گاڈ فار میوٹ ہسبینڈ ایز ویل. کسی نے کہا دا بیسٹ تھنگس ان دا لائف آر ناٹ دا تھنگس بٹ ریلیشن شپ. میں سوچ رہا تھا کہ کبھی کبھی آپ دیکھیں کہ ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ جو گرینڈ چلڈرن ہوتے ہیں نا لوگوں کو، وہ ان زیادہ پیارے لگتے ہیں. دا پریشیس فار پیپل. وائی؟ کبھی سوچا آپ نے وائی گرینڈ چلڈرن جو ہوتے ہیں وہ؟ کیونکہ کبھی کبھی انسان وہ دنیا کی یا چیزوں کی یا اپنے لائف بنانے کی، بلڈ کرنے کی، بیٹر لائف بنانے کے چکر میں اتنا دنیا میں بزی ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو وہ پیار، وہ لنک نہیں بنا پاتا، وہ ریلیشن شپ نہیں بنا پاتا. ٹھیک ہے؟ اور جب وہ سب چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو وہ چیزیں اس کو اس قدر تسکین یا اس کو پیس نہیں دیتی. تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سارا کچھ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. تو اس کے بعد جب نیا گرینڈ چائلڈ گھر میں آتا ہے تو وہ سب چیزوں کو بھول کر ریلیشن شپ میں چلا جاتا ہے. وہ کہتا ہے سب کچھ یہ ہے، اور اس کے لیے وہ جو اپنے بچوں کے لیے نہیں کر سکا وہ اس کے لیے کرنے کو تیار ہوتا ہے. اور یہ سب فیملیز میں دیکھ لیں، گرینڈ فادر، گرینڈ مدر ایون. اور میں اب اس کو بڑی اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ کس طرح میرا اپنے فادر کے ساتھ وہ جو لنک تھا، جو ایک باپ اور بس ڈر خوف اس طرح کا. لیکن اور عائشہ جانتا ہے کہ کس طرح وہ اس کی اپنے دادا کے ساتھ تھی، بہت کلوزنس. میں نے اپنے ڈیڈ کو کبھی بھی اتنا کلوزنس کسی کے ساتھ نہیں دیکھا، نیور، جو اس کی عائشہ کے ساتھ اس کی محبت تھی. اور جس طرح وہ، کیونکہ وہ تھوڑے سخت طبیعت میں تھے، غصے والے تھے، تو کوئی، ہم سارے بیٹھے ہیں تو جب ابو آئے ہیں تو سب چپ لگی خاموش. لیکن عائشہ کی میں کبھی آپ کو ویڈیو بھی دکھاؤں تو وہ کس طرح ابو کو گھوڑا بنا کے اوپر چڑھا ہوا ہے، تو وہ اس طرح. تو یہ ہوتا ہے. تو کیونکہ بیکاز آف ریلیشن شپ ناٹ دا تھنگس، تو خدا چاہتا ہے ریلیشن شپ بلڈ کریں ہم آپس میں. بیسٹ تھنگس ان دا لائف از ناٹ دا تھنگس. خداوند آپ کو برکت دے اور ہمیں سب کو اس چیز کی طاقت دے کہ ہم ریلیشن میں ایک دوسرے کے ساتھ بلڈ ہوں. ہم نے لاسٹ ویک ہی افیشنز کا چیپٹر 3 میں پڑھا کہ وہ دعا کرتا ہے اپنے لوگوں کے لیے. گھر جا کے اگر موقع ملے تو افیشن چیپٹر 3 اس کی اینڈ کی جو ورسز ہیں وہ پڑھے. وہاں پہ وہ پالوس رسول دعا کرتا ہے کہ آئی پرے فار یو، کہ تمہارے اندر دا لو آف گاڈ اینڈ لو آف کرائسٹ روٹڈ اینڈ گراؤنڈڈ ہو جائے. لو آف کرائسٹ، تاکہ تمہیں وہ محبت، وہ تعلق کا جو خدا چاہتا ہے پتہ چل سکے. آمین. خداوند آپ سب کو برکت دے. ہاللیلویا. خداوند تیرا شکر، تیری حمد و تیری تعریف ہو. تو جو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی ہے. آج کے اس کلام کے لیے خداوند جو ہم نے تیرے حضور میں جانا ہے، بخش دے کہ ہمارا ریلیشن جو ہے تیرے ساتھ سچ مچ خداوند جیسے باپ کا بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے ایک فیملی کا ریلیشن ہے خداوند، روٹڈ اینڈ گراؤنڈڈ ان لو. بخش دے کہ سب کچھ ہم میں پیدا ہو، کیونکہ تو نے خود کہا لوگ اس طرح ہی جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. لو ون انادر. ان جیزس نیم آمین.